بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج جو عمل ہم پیش کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ کیسے گزارنا چاہیے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری دن، آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور بہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو، یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ ہے اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج محترات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اور کسی شدید طبی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نہ باہر نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق الارض و سما اور مالک الملک کے دربار عالی میں بڑھ جانے کا نام ہے۔ اعتکاف عاجزی اور انکساری اور تضرع عبادت سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے۔
اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی کبریائی اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی جسے بعد میں بھلا دیا گیا۔ یاد رکھو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ جو بھی آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔